اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہماری حدیث نمبر 5 ہے، جس کا عنوان ہے ایمان کامل، یعنی مکمل ایمان۔ سب سے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ ان ابی امامہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قال فرمایا، من احبا، جس نے محبت کی، للہ اللہ کے لیے، و ابغضا اور بغض رکھا یا نفرت کی، للہ اللہ کی خاطر، و عطا اور عطا کیا للہ اللہ کے لیے، و منع اور منع کیا للہ اللہ کے لیے، فقد استکملا، پس تحقیق مکمل کیا اس نے، ایمانو اپنا ایمان۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے محبت کی اور اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے نفرت کی، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی کو دیا اور اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی کو دینے سے اپنا ہاتھ روکا، پس تحقیق جس نے ایمان کو مکمل کر دیا، اس نے ایمان کو مکمل کر دیا۔ جی، ہماری آج کی حدیث کا عنوان جو ہے وہ ایمان کامل ہے۔ ایمان کامل یعنی مکمل ایمان، کہ انسان کا ایمان کس وقت مکمل ہوتا ہے اور وہ اپنے معیار پر کس حد تک، اپنے ایمان کے معیار پر کس حد تک پورا اترتا ہے۔ اگر وہ اس حدیث کو اپنے اوپر اگر دیکھے تو وہ اپنے ایمان کی جانچ پڑتال کر سکتا ہے کہ ہمارا ایمان مکمل بھی ہے کہ نہیں۔ جی، سب سے پہلے اگر ہم اس کا دیکھیں کہ کامل ایمان کا جو تقاضا کیا ہے، اس حدیث کے مطابق کامل ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں یا کسی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ دنیاوی مال کو یا دنیاوی لوگوں کو یا دنیاوی خوبصورتی وغیرہ کو دیکھ کے کسی سے محبت کی جائے، اور نہ ہی کسی دولت وغیرہ کی لالچ میں یا کسی رتبے وغیرہ کی لالچ میں کہ یہ اتنا بڑا انسان تو یہ میرا کام کر دے گا تو اس سے محبت کی جائے۔ اس طرح سے بالکل بھی نہیں، بلکہ اگر کسی انسان سے محبت کی جائے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کی جائے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر ہم اس سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوگا۔ اور اگر دیکھا جائے محبت کے ساتھ اگر نفرت بھی کی جائے وہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کی جائے۔ اب نفرت اللہ تعالیٰ کی خاطر کس طرح کی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی انسان غیر مسلم ہے، جیسے ان سے نفرت تو نہیں کی جائے، لیکن اگر وہ کوئی ایسا کام کریں جیسے شرک وغیرہ کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، تو ان سے کیا ہے، ان سے ہمیں محبت نہیں بلکہ ان سے نفرت کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی انسان ایسا ہے، ویسے تو اسلام میں زبردستی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس انسان سے، غیر مسلم سے اگر آپ دوستی کرتے ہیں تو اپنا اخلاق اس حد تک اس کے ساتھ بہتر بنائیں کہ وہ خود بخود آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی عبادات وغیرہ کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ آپ کے اسلام کی طرف وہ آ سکتا ہے۔ تو اور اگر نفرت کی جائے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کی جائے۔ یہ اپنی دنیاوی لالچ یا اپنا دنیاوی فائدہ وغیرہ مد نظر نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم صرف دنیا کی خاطر ہم ایسا کریں، کیونکہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کوئی بھی کسی قسم کا انسان یا جانور کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو دنیاوی فائدے کو دیکھتے ہوئے اگر ہم کوئی کام کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم نے کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت اور نفرت کرنی ہے، کیونکہ جو ہمارے یہ نیک اعمال ہوں گے وہ دنیا کے جتنے بھی کیے ہوئے دنیا میں نیک اعمال ہوں گے وہ ہمارے آخرت میں ہمیں کام آئیں گے۔ اگر ہم اس حدیث کا دوسری لائن اگر ہم دیکھیں تو اس میں کیا ہے، پہلے تھا محبت اور نفرت اللہ تعالیٰ کی خاطر کی جائے، اور ایک دوسری لائن کیا ہے کہ اگر کسی کو ہم دے رہے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر دیں، اور اگر ہم کسی کو دینے سے روک رہے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ اب کسی کو دینا اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ کیا ہے، اب جیسے کسی کو صدقہ دینا ہے، یا کسی کی مالی امداد کرنی ہے، یا کسی بھی طرح کی قسم کی امداد کرنی ہے، تو وہ صرف اور صرف اس میں کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم ایسا کام کریں گے، اچھا کام کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، اور بہت سارا نیکیاں ملیں گی، اور اس کا بہت بڑا اجر ہمیں ملے گا۔ یہ نہیں کہ اگر ہم کسی کی امداد کر رہے ہیں یا کوئی بھی کر رہے ہیں تو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، یا ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے ہم دوسروں کو دے رہے ہیں، یا اگر ہم جس کو دے بھی رہے ہیں
تو وہ کیسے دینا چاہیے کہ اگر ہم اپنے دائیں ہاتھ سے دے رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے، اس طریقے سے دینا چاہیے. اور آج کل جو معاشرے کو اگر ہم دیکھیں تو آج کل کے معاشرے میں یہ موبائل نے انسان کے اندر دکھاوا اس حد تک بھر دیا ہے کہ اگر وہ کوئی چھوٹے سے 10 روپے کی کوئی چیز بھی اگر کسی غریب کو دے رہا ہے تو وہ اس میں سیلفی لیتا ہے، اور وہ جتنا بھی، ایک تو وہ اس غریب کی جس کی وہ مدد کر رہا ہے، اس محتاج کی جس کی وہ مدد کر رہا ہے، اس کی عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے، اور دوسرا کہ وہ دنیا کو دکھا کے اپنی جو نیکی ہے اس کو بھی ضائع کر رہا ہے. تو اسی طرح سے جب بھی ہم دیں تو اس طرح سے دینا چاہیے کہ اگر دائیں ہاتھ سے دے رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، اس خاموشی سے دینی چاہیے. تو صدقہ خیرات جو بھی کرنا چاہیے وہ اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ نہ ہی لینے والے کی عزت مجروح ہو اور نہ ہی دینے والے کے دل میں ذرا بھی دکھاوے کا خیال آئے کہ ہم یہ دنیا کے دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. تو اور اگر ہم ایسا کام کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لی جائے گی، اور مومن جو ہے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول نہیں لے سکتا. تو ان مومن کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی اس طرح سے گزارے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیشہ خوش رہے، کیونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد بھی یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اس میں کسی بھی قسم کی ریاکاری نہ ہو. تو ایمان کامل اس وقت مکمل ہوگا جب ہم اپنے ایمان کو کسی بھی قسم کی ریاکاری سے، کسی بھی قسم کے دنیاوی مفاد سے، اگر ہم اپنی دنیاوی زندگی کو ہم بھرپور کر لیں گے تو ہماری آخرت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. اسی لیے اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اب یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں یا کسی سے نفرت کرتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں یا کسی سے لیتے ہیں یا کسی کو منع کرتے ہیں، تب بھی اس کا مقصد صرف اور صرف کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. اس میں دنیاوی فائدہ یا دنیاوی ریاکاری یہ شامل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے جتنے بھی ہمارے نیکی کے اعمال ہیں وہ تمام ضائع ہو جاتے ہیں. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا انسان بنائے کہ ہم جو بھی کام کریں اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے. آمین.